تشریف لاتے ہیں علامہ ابن علامہ، قائد ابن قائد، علامہ حافظ انجینئر ڈاکٹر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ہاتھوں کو بلند کر کے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، لاما تیرے جان نثار، لاما صاحب قدم بڑھائے، علامہ صاحب قدم بڑھائے، علامہ حافظ انجینئر ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں ہر شخص کا اس کے مقام کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے۔ کسی علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے عالم کا ذکر اس علاقے کے لوگ مدت مدید تک کرتے رہتے ہیں۔ کسی ملک میں اللہ کے دین کی نکابت کرنے والے کسی عالم یا امام کا ذکر لوگ پورے ملک کے اندر اور پورے علاقے کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ، یار بیٹھ جائیں یار آرام سے، ان کا تذکرہ اطراف و اکناف عالم میں ان کی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے بخاری و مسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تذکروں کو ہرا بھرا کر دیا، امام مالک، امام شافعی کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے یہاں پر جاری و ساری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ان کے نقوش پا پہ چلنے والے اور خدمت دین کرنے والے حضرت اسماعیل شہید کے ذکر کو بھی اللہ نے برے صغیر کے طول و عرض میں جاری و ساری فرما دیا۔ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی کی یادوں کو بھی اللہ نے زندہ و تبندہ فرما دیا۔ بطل حریت حضرت سید داؤد غزنوی کی یادوں کو بھی اللہ نے سرسبز و شاداب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کا ذکر بھی 30 برس سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود علاقوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان سب کو عزت ملی تو دین کی وجہ سے ملی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہم جب تاریخ کے صفحات کو کھنگالتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے جو مقام و رتبہ اور جو شان و عظمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ کو دی، جناب صدیق کو دی، جناب فاروق کو دی، جناب ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو دی، جناب ابن مسعود ابن عباس کو دی، جناب انس ابن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کو دی۔ حضرات گرامی قدر، ویسی عزت، ویسا مقام کائنات میں ان کے بعد آنے والوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ذکر آج بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ جاری و ساری ہے، یہ ہستیاں کس سے علم کو حاصل کرتی رہیں، کس کی صحبت میں وقت کو بتاتی رہیں، کس کے چہرے کی زیارت کرتی رہیں، کس سے قرآن مجید کے علم کو حاصل کرتی رہیں، کس سے سنت مطہرہ کے درس کو حاصل کرتی رہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان ہستیوں نے زانو تلمس کو طے کیا، ان ہستیوں نے علم کے موتیوں کو چنا، ان ہستیوں نے حکمت اور دانائی کی عظیم باتوں کو حاصل اگر کیا، کملی والے سے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، آمینہ کے در یتیم سے حاصل کیا، عبداللہ کے لہتے جگر
جگر سے حاصل کیا، سید العرب والعجم سے حاصل کیا، امام المتقین والابرار سے حاصل کیا، سید الانبیاء سے حاصل کیا، سید البشر سے حاصل کیا، فہر موجودات سے حاصل کیا، خلاصہ کائنات سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت خاتم النبیین سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر جہاں تک تعلق ہے میرے آقا کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے امام الانبیاء کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فخر موجودات کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سید البشر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا بشیر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا نصیر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے شمس الضحیٰ کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے بدر الدجا کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے خیر الورا کی بات کا، رب قدیر کی قسم ہے نہ روئے زمین کے پر ان سے پہلے ان جیسا کوئی آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے جب تک کائنات رہے گی ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا کو یہ اعزاز حاصل ہے، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْنَا النُّظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا شرف اس بات سے ثابت ہے، ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، شیوخ التفسیر سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام دار الہجرہ امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ القرہ امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ الحدیث شیخ امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم لا یضل ربی ولا ینسا ہے، اللہ کا علم ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اللہ کے تلمید رشید حضرت رسول اللہ کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے، حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔ جو چشمہ صافی سے حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا وہ علم الہی ہے، اور جہاں سے صحابہ نے حاصل کیا وہ علم نبوت ہے۔ روح زمین میں ہر علم میں کجی موجود ہے، لیکن نہ علم الہی میں کجی ہے نہ علم نبوت میں کسی قسم کی کجی موجود ہے۔ علامہ تیرے جان نثار شان
حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح فاسق و فاجر کسی ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح ایک گناہگار آدمی ایک صالح آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح صالح آدمی کسی شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہید اپنے مقام بلند کے باوجود بھی صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدیق اپنے مقام بلند کے ساتھ کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی اپنے مقام بلند کے ساتھ کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رسول اپنی عظمت کے باوجود بھی کسی اولم رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن امام الانبیاء کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ ساری کائنات کے صدیق ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے شہید ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے انبیاء رسول اللہ ایک طرف ہوں، سب کو اگر جمع کر دیا جائے کوئی مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ کے اعجاز کے اندر یہ بات شامل ہے، آپ نے اپنے پیچھے آنے والوں کی فقط امامت کو نہیں کروایا کہ آپ کی ابتدا میں صدیق نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں فاروق نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں عثمان و علی نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں حسنین کریمین نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں مفسر امت عبداللہ ابن عباس نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں فقیہ امت ابن مسعود نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں امہات المومنین نے نمازوں کو ادا کیا، آپ کی ابتدا میں بنات النبی الطاہرات نے نمازوں کو ادا کیا۔ لیکن آپ کے اعجاز میں یہ بات شامل ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب معراج اپنے پاس بلا لیا، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سین بیت اللہ سے اٹھا لیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے آپ کو سین بیت اللہ سے اٹھا لیا، سین بیت المقدس میں پہنچا دیا، اور آپ کے اعجاز میں یہ بات شامل ہے، اللہ نے آدم صفی اللہ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک، اور اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک، اور موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کو جمع فرما دیا۔ اس لیے جمع فرما دیا تاکہ وہ حضرت رسول اللہ کی ابتدا میں نمازوں کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ حضرت رسول اللہ فقط آنے والوں کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جانے والوں کے بھی امام۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا علامہ ابتسام صاحب، علامہ تیرے جان نثار، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، تمام انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی توحید کے پھریرے کو لہراتے رہے، اور اپنے اپنے عہد میں اللہ کی توحید کے پھریرے کو لہراتے رہے، لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا کملی والے کو حاصل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے آپ کو سب زمانوں کا بھی بڑا بنا دیا اور سب مکانوں کا بھی بڑا بنا دیا، اور حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد دوسرا نبی ان کی جگہ کو لیتا رہا، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جس کے بعد نبوت کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد دو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد
قادیانی ہو، چاہے یوسف قذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانی پہ لعنت۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں، ادلہ نے، قدام کلام حمید کی آیات مبارکہ نے اور حدیث طیبہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے رفع ہیں، سب سے بلندر ہیں۔ جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، آقا کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، للکار اعظم زندہ ہے، زندہ ہے، للکار اعظم زندہ ہے، زندہ ہے، للکار اعظم زندہ ہے، زندہ ہے۔ گرامی قدر، جس طرح آقا کا مقام اعلیٰ ہے، جس طرح آقا کی شان اعلیٰ ہے، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کائنات کے اندر ان کے مقابلے میں کسی کی بات بھی اعلیٰ ہو سکتی نہیں۔ پوری کائنات کی بات ایک پلڑے میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوسرے پلڑے میں ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آنچ کو آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آقا کی بات بھی اعلیٰ ہے، اور حضرات گرامی قدر یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح دماغ نے آپ کی رفت کی شہادت دی ہے اور عقیدے نے آپ کی اتباع کی شہادت دی ہے، اسی طرح دل کو اس بات کا پابند بنانا پڑے گا کہ دنیا میں کسی سے محبت بھی حضرت رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ جس کو حسینہ سے محبت ہے وہ تو ویسے ہی فاسق و فاجر ہے، جس کو شراب سے محبت ہے وہ تو ویسے ہی گناہگار ہے، جس کو سود سے اور قمار سے محبت ہے وہ تو ویسے ہی فسق و فجور کے راستے پہ ہے، لیکن جس کو بیوی سے محبت زیادہ ہے، بیٹے سے محبت زیادہ ہے، بھیا سے محبت زیادہ ہے، باپ سے محبت زیادہ ہے، گھر بار سے محبت زیادہ ہے، سامان تجارت سے محبت زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، وہ بھی فاسق و فاجر ہے۔ حلال محبت بھی اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے رسول کی محبت سے آگے نکل جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں، جس طرح آقا کا مقام اعلیٰ ہے، جس طرح آقا کی شان اعلیٰ ہے، جس طرح آقا کا کلام اعلیٰ ہے، جس طرح آقا کی محبت ہر محبت سے بالا ہے، اسی طرح میرے آقا کا نظام بھی ہر نظام سے اعلیٰ ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، آقا کا نظام ہر نظام سے اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ امام الانبیاء کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب نظام کی بات آتی ہے، کوئی میاں صاحب کے نظام کی بات کرتا ہے، کوئی خان صاحب کے نظام کی بات کرتا ہے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو کے نظام کی بات کرتا ہے، لیکن آپ کا یہ گناہگار بھائی، آپ کا یہ گناہگار بیٹا، علامہ شہید کا یہ گناہگار فرزند اور حافظ الحدیث حافظ محمد گوندلوی کا یہ گناہگار اور مجبور نواسا آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک قرآن و سنہ موومنٹ کا ایک بھی کارکن زندہ ہے، نہ مسلم لیگ کے منشور کی بات کریں گے، نہ خان صاحب کے دستور کی بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے فاطمہ کے بابا کے نظام کی بات کریں گے اور حسنین کے نظام، حسنین کے نانا کے نظام کی بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نازم اعلی ابتسام، ابتسام، نازم اعلی ابتسام، ابتسام، اہل حدیثوں کا قائد، ابتسام، ابتسام، نوجوانوں کی دھڑکن، ابتسام، ابتسام، قرآن کی بالا دستی، ابتسام۔ حضرات گرامی قدر، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی نہ ہوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگ ہمارے خلاف کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میاں صاحب کو اپنا راہبر نہیں مانتے، ہم خان صاحب کو اپنا راہبر نہیں مانتے، ہم راہبر اگر مانتے ہیں کالی کملی والے کو مانتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ حسن ہے اور قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ منشور ہے، کوئی میاں صاحب کا جی اللہ ہے، کوئی خان صاحب کا جی اللہ ہے، اور کوئی ذوالفقار علی بھٹو کا جی اللہ ہے، لیکن ہم اگر جی اللہ ہیں تو فاطمہ کے بابا کے جی اللہ ہیں۔
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ہم ناتواں ہونے کے باوجود، ہم کمزور ہونے کے باوجود، بے بس اور بے کس ہونے کے باوجود اس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں آقا کی امامت کو انشاءاللہ مسجد کے اندر بھی منوا کے چھوڑیں گے، اور آقا کی امامت کو انشاءاللہ ایک اونچا سیاست کے اندر بھی منوا کے چھوڑیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ذوالفقار عطامہ، زندہ ہے زندہ، ذوالفقار عطامہ، زندہ ہے، ابتسام ہے، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے، وہ صحابہ کا سپاہی، رشد اور ہدا کا راہی، وہ نسیم صبح گاہی، امن پیار خیر خواہ، اہل بیت کا سفیر، ان کے پیار میں اسیر ہے، وفا کا راہگیر، خان وعدہ ظہیر، وہ صحابہ کا ایک وکیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ لڑتے ہیں، مسلم لیگ کی ٹکٹ کے لیے لڑتے ہیں، تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے لڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں دمانا ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے نہ مسلم لیگ کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، نہ تحریک انصاف کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، جب تک نکابت کرتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کی نکابت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو بزم جہاں میں رہ نہ سکے، اور ظلم و ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق کو کہہ نہ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نگاہ نہ ووٹوں پہ ہوتی ہے نہ نوٹوں پہ ہوتی ہے، نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے قلم کو نہیں بیچا، ہم نے اپنی زبان کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے دل کو نہیں بیچا، اپنے دماغ کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، اور انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ٹکرا کے چھوڑیں گے، خان صاحب کے ساتھ بھی ٹکرا کے چھوڑیں گے، اور عالم مصطفیٰ کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عطامہ صاحب آپ کا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نوجوانوں کے ضمیروں کو جگایا ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حب رسول کی دعوت دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو خشیت الہی کا سبق پڑھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نظام الہی کا درس سکھایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئندہ انتخابات کے اندر کوئی وردی کی بنیاد پر لڑے گا، کوئی مسلم لیگ کی ٹکٹ کی بنیاد پر لڑے گا، کوئی خان صاحب کی تائید کی بنیاد پر لڑے گا، لیکن علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا لڑے گا نظام مصطفیٰ کے لیے لڑے گا۔ نعرہ تکبیر، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ، عطامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اہل قصور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا 132 نمبر حلقے کے اندر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ کا سپاہی، رشد اور ہدا کا راہی، وہ نسیم صبح گاہی، امن پیار خیر خواہی، اہل بیت کا سفیر، ان کے پیار میں اسیر ہے، وفا کا راہگیر، خان وعدہ ظہیر، وہ صحابہ کا ایک وکیل ہے۔